اللہ یاد کرتا ہے. اس معنی کر کے بول رہا ہوں, بندے کی یاد مطلق ہے, جہاں کہیں بھی جائیں گے بندے کی یاد ہے, اور اللہ کی یاد مخصوص جگہ ملتی ہے. یاد کی محفلوں میں, دلوں میں, مسجدوں میں, ہے نا, ایسے مقامات پر جہاں محفل ہوتی ہیں وہاں اللہ کی یاد ہے. اللہ کی یاد مقید ہو گئی ہے, بندے کی یاد مطلق ہو گئی. سمجھ آئی؟ تمہاری یاد کے چرچے ہر جگہ ہیں, پھر کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور اللہ کی یاد کے چرچے محفل میں کر رہے ہیں, بعض والوں کو نہیں معلوم ہے کہ نہیں کی. تم اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہے, بعض والوں کو نہیں معلوم کہ یاد کریں گے. کتنی مقید ہے اللہ کی. تو معلوم اللہ کی یاد بڑی ہے یا میری یاد؟ اللہ کی یاد بڑی ہے یا میری یاد؟ جب معلوم ہو جائے کہ میری یاد مطلق کیسے ہو سکتی ہے, میں ہر جگہ یاد کیا جاؤں, میں ہر جگہ یاد کیا جاؤں, ہر جگہ مجھ سے متعارف ہوتے رہے, تو اللہ کو یاد کر. شجر و حجر بھی تجھے بولیں گے, بے شک ہم نے سنا ہے کہ اللہ تجھے یاد کیا ہے. سمجھ نہیں بات؟ شجر و حجر گواہی دے دیں گے, اے اللہ ہم نے سنا ہے تو یاد کرتے ہیں. حدیث میں خبر ہے اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے. فرشتے پوچھتے پروردگار وہ کون سا بندہ ہے جس کو تو یاد کرتا ہے؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کو تو یاد کرتا ہے؟ بن فلاں بن فلاں فلاں جگہ پر ہے, اجازت ہو تو ہم وہاں جاتے ہیں. ارے خدا کے ساتھ ہے, قرب خداوندی میں ہے, عرش پر ہے, عرش کو اٹھائے ہیں, کرسی کو اٹھائے ہیں. ارے خدا سے بات کر رہے ہیں, بندے کے پاس جا کیا کرتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں جب پورے میں مدڑ میں اتارو ذرا اس کو. ارے قریب ہے, بازو میں ہے, عرش پر ہے, فرشتے ہیں, وہ بھی نورانی فرشتے ہیں, اللہ سے کلام کر رہے ہیں, اللہ سے کلام کر رہے ہیں. خدا کو چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں کرتے, دیکھ رہے ہیں خدا کو چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں کرتے. کیا ہے تو معلوم ہوا ان کو مزہ نہیں آتا قرب خداوندی میں, ان کو مزہ نہیں آتا قرب خدا, ان کو مزہ آتا ہے خدا جس کی یاد کرتا ہے وہاں جانا مزہ آتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں تو ارے ان کو مزہ نہیں آتا جو قرب خداوندی میں یاد کرتے ہیں, ان کو مزہ آتا ہے خدا جس کو یاد کرتا ہے وہاں جانے میں مزہ آتا ہے. مقام وہ بلند ہے, مقام وہ بلند کیوں ہو گیا ایسا اتنا بڑا مقام؟ اس لیے کہ عرش پہ یاد کرے تو عرش تک ہی ہے, کرسی پہ یاد کرے تو کرسی تک ہی ہے, مگر اللہ یاد کرا تو عرش و فرش ہر جگہ اس کی یاد ہے, تو اس کا مقام بلند ہے. اس واسطے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ ہم کو اجازت دے, ہم وہاں جانا چاہتے ہیں, جاؤ. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ میں بولتے بولتے ادھر آیا کیونکہ بڑی نعمت ہے یہ بھی. میں بولتے ہوا تو اللہ والے ایسے مشغلے میں ڈالے دیوانوں, خدا کی قسم ساری عمر ان کی اپنی کھال کھینچ کے ان کی جوتیاں بناتی رہے تو یہ خدمت نہیں ہو سکتی. کیا سے کیا کر دیا, خدا کو ہماری یاد میں لگا دیا. کیا ہوا اللہ ہوا؟ ارے ہم خدا کو یاد کریں, خدا کو ہماری یاد میں لگا, اور خدا بھی اتنا نیچے اتر کے بولا ارے تو بھول گیا تو میں یاد دلا تو رکھوں. کیا خدا بھی اتنا نیچے اتر کے بولا ارے تو بندے گھبرانا نہیں, میں بھول گیا بول کے کہیں ڈری گا تو نہیں, تو بھول گیا میں یاد دلاتا ہوں تجھے. ارے کیا خدا بھی گرا ہو گیا اس پر, کیونکہ میں اس کو یاد کرتا ہوں, انہیں بھول گیا میں یاد دلاتا, تم میرے کو یاد نہیں کر دیں گے. ہاں یہ یاد دیکھ رہے ہیں, یہ وہ عبادت ہے, یہ وہ عبادت ہے. کیا عبادت ہے؟ اس کا اجر خود خدا یاد کرتا ہے. یہ وہ عبادت ہے, نماز پڑھے تو مسجد میں پڑھتے ہیں آپ, تمہاری عبادت مقید ہو گئی. وقت میں پڑھتے ہیں, وقت میں مقید ہو گئی. روزہ رکھے بھی تو وقت متعین ہے, زکات یہ بھی تو متعین, حج بھی کرا تو ایک مقید مقام پہ ہے, مگر ذکر کرا تو ذکر کرا تو کہا ہے مخیر نہیں ہے, مطلق ہے. جہاں تھے جہاں تک وجود باری تعالیٰ ہے وہاں ہمارا ذکر ہے. سمجھ میں آ, جہاں سے جہاں تک وجود باری تعالیٰ وہاں تک ہمارا ذکر ہے. یہ اجر اس کو دیا گیا, ہر جگہ اس کی یاد ہے.
عرش پر اس کو یاد کرتے ہیں، فرش پر اس کو یاد کرتے ہیں، ارے میاں قدسیاں اس کو یاد کرتے ہیں. کیا بنا دیا، کیا خدا یاد کیا ہم کو، کائنات ہماری یاد میں لگی. تو ایک خدا کو یاد کیا، کائنات تیرے کو یاد میں لگا دی، ساری کائنات. سمجھ آیا؟ ساری کائنات. اسی لیے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی یاد کو، ساری کائنات یاد کو بولا تو ہے کہ ساری کائنات یاد کرتی ہے، تو نہیں یاد کرتا، تو ذرا یاد کر. کیوں؟ ساری کائنات تجھے یاد کرنے لگ جائے. سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، زمین و آسمان سب ہماری تسبیح کرتے ہیں، تو کہیں کو یاد نہیں کرتا. دیکھ رہے ہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں نے کیا بڑی نعمت کی کہ اس مشغلے میں ڈال دیا. اللہ ہماری یاد میں، ہم اللہ کی یاد میں. اللہ ہماری یاد میں، ہم اللہ کی یاد میں. یہی مشغلے میں روح پرواز ہو گئی تو اٹھائے جائیں گے، یاد کرنے والوں میں اٹھایا جائے گا، ذاکرین میں اٹھایا جائے گا. اور جب حشر بھی ہوگا تو ذاکرین کے ساتھ ہوگا. اور ذاکر کا دوسرا ایک مرتبہ یہ ہے، جب کبھی ذاکر ذکر کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرما میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. یہ لو، ذاکر ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. دیکھ رہے ہیں بات سمجھ آ گئی؟ میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ میرے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. میں روزہ رہتا تو اللہ میرے ساتھ روزہ نہیں رہتا. میں حج کو گیا تو اللہ ساتھ میرے ساتھ حج کو نہیں آتا. سمجھ آئی نا بات؟ میں یاد کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کرتا ہے، یاد کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. انا جلیس من ذکرنی، انا خدا کی قسم یاد کرتے جاؤ، مصاحبان حق میں ہوتے جاؤ. مصاحبان حق معلوم ہے، منسٹر کے بازو میں بیٹھا تو وہ اکڑ جاتا. ارے خدا کے بازو بیٹھ رہا ہے تو ہر روز، خدا تیرے بازو بیٹھ رہا ہے، تو نہیں بیٹھا تو نہیں بیٹھا، خدا تیرے بازو بیٹھ رہا ہے. انا جلیس من ذکرنی، جو یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کہاں آئیں؟ تو معلوم ہوا کہ ذاکر اسی شغل میں اٹھایا جائے گا جب اللہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا. اب اس کو چاہیے، پوچھے گا اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو میرے ساتھ بیٹھتا تھا، اب میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ بیٹھوں. کیا پوچھے گا بندے کو؟ اے ذاکروں کی جماعت ادھر آؤ، اے ذاکروں کی جماعت ادھر آؤ، کیا چاہتے ہو اجر تم؟ کہا کہ ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اے اللہ تو ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا. ہاں ہاں، تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہر جنت الگ ہے، جنت الذات الگ ہے. ہر جنت الگ ہے، جنت الذات الگ ہے. جس میں اللہ رہتا ہے اس میں ہم رہتے ہیں. واہ واہ. جس میں اللہ کے رسول رہتے ہیں ہم اس میں رہتے ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارے میرے بندوں میں آ گیا، میرے بندے بلاؤ، میرے بندوں میں آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. خدا کی جنت میں رہیں گے. یہ دیکھا خدا بھی جنت میں رہتا، خدا کو بھی جنت چاہیے. خدا جنت بنانے والا جنت میں کیسا رہتا ہوگا؟ معلوم اپنے لیے ایک جنت بنا لیا ہے، سب کچھ ڈال دیے، ایک جنت بنایا ہے اپنے لیے. جنت الذات بولتے ہیں اس کو، وہ اپنے لیے بنا لیا ہے. اس میں جو ہے ہم کو بلائے گا، ذاکر کو اس میں بلا. آؤ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ بیٹھا تھا، آج میرے ساتھ بیٹھو. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ والوں کا احسان ہے احسان ہے نہیں. ارے دیوانو کتنا بلند مرتبہ تمہارا، اس مشغلے میں تم کو چھوڑ دیا. لہذا میں یہ بات بول رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. انسان جس مشغلے میں رہتا ہے اس مشغلے میں اس کو موت آتی ہے، جس مشغلے میں مر جاتا ہے اسی مشغلے میں اٹھایا جائے گا، جس مشغلے میں اٹھائیں گے اسی مشغلے میں اس کا حشر کر دیا جائے گا. اس کا ثبوت بھی ایک ملا ہم کو، یہ تو حدیث ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
ایک عیسائی نے آپ سے بحث کیا، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا، ہم نے کبھی نہیں سنا تمہارے نبی نے مردے کو زندہ کیا، اور ہمارے نبی تو مردوں کو زندہ کرنے کی تمہاری قرآن سند دیتی ہے۔ کیا بولا نصارہ؟ کیا بولا؟ ہم تمہارے نبی مردوں کو زندہ کرنے کا ہم تو سنا نہیں، مگر تمہاری قرآن گواہی دے رہی ہے ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ، میرے سرکار کو مردوں کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب غلامہ زندہ کر لیتے ہیں تو سرکار کو کیا ضرورت ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ ارے ہم ان کے امتی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ کام کر لیتے تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمارا کام ہے۔ تمہارے نبی جو کام کیے وہ ہم کرتے ہیں، تمہارے نبی جو کام کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، ہمارے نبی کیا ضرورت ہے یہ چھوٹا کام کرنے کا؟ کیا بول رہے ہیں حضرت؟ بول بتا، کس مردے کو بتاتا؟ دیکھ میں اٹھا کے بتاتا ہوں اس کو زندہ کر کے۔ تو وہ نصارہ اچھی بات آئی ہے، خبرستان کو لے گیا، کوہنا خبر، پرانی ایک خبر پہ لے جا کے کھڑا کرا۔ حضرت نے فرمایا انہیں جس مشغلے میں مر گیا اسی مشغلے میں اٹھانا۔ حضرت نے فرمایا کیونکہ یہ حدیث ہے، جس مشغلے میں مرے گا اٹھایا تو وہی مشغلہ، انہیں جس حال میں مرا اسی حال میں اٹھانا۔ ہاں بولے وہی حال میں اٹھانا چاہیے۔ اچھا دیکھ اٹھاتا ہوں۔ آپ بولے ہم بے سے نہیں، میرے حکم سے اٹھائے وہ مردے، ستار بجاتے اٹھاؤ۔ ستار بجانے والا تھا انہیں، مشغلہ تھا اس کو، ستار بجاتے اٹھاؤ۔ فوراً نصارہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں مشربہ اسلام ہو گیا۔ کہا کہ یہ غلامہ کرنے کا آقا کو کیا ضرورت ہے؟ آقا کو کیا؟ ارے تمہارے نبی کسی دل کو زندہ کیے کیا وہ تو بتاؤ۔ زندگی دل کی ہے، موت دل کی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ جسم کی زندگی کو جیانا مرانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ زندگی دل کی ہے، موت دل کی ہے، مرے ہوئے دل کو زندہ کرنا یہ بڑا کمال ہے، یہ میرے آقا کا کام ہے۔ ہم غلامہ یہ بھی کام، مردے کو تن سے اٹھا کے بتا دیتے ہمارے کیا دیکھیے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ میں اس واسطے یہ واقعے کو لایا، آپ کے سوانے میں یہ واقعہ اس واسطے لایا کہ یہ حدیث کہ جس مشغلے میں انسان رہتا ہے اسی مشغلے میں مر جاتا ہے، جس مشغلے میں مر جائے گا اسی مشغلے میں اٹھایا جائے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کے بتلا دیا زمانے قریب میں کہ دیکھو مردے جو ہے جس مشغلے میں تھا ستار بجاتے وہی ستار بجاتے اٹھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا یقین آیا تم کو؟ بولو آپ کو کیا یقین آیا؟ کیا یہ صحیح ہے غلط؟ کیا یہ صحیح ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ تو نہیں بول سکتے ہے، نعوذ باللہ من ذالک ہے۔ اللہ سچا، نبی سچا ہے، اب بقیہ سب جھوٹے ہے۔ خدا رسول کے سوا کون سچ بول سکتا ہے؟ واللہ یقول الحق ویہدی السبیل ہے۔ اللہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، اللہ ہی سچ کہتا ہے، اللہ کے جیسا سچ بولنے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے کہا میرا نبی جھوٹا نہیں، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تصدیق اللہ نے کر دی اپنے نبی کی، تو اللہ کے رسول بھی سچ۔ اس لیے تم قرآن پڑھتے ہی اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ کو سچا بولنا تھا نہیں، نبی کو بھی سچا بول دیتے، ساتھ ہی بولتے۔ وہ بعض لوگ وہاں بھی ٹھہر کے نبی کا نام کہیں کو لینا بولتے، مگر جو اہل سنت جاتے انہوں چاہیے پڑتی اس کو صدق اللہ العظیم بول خبر نہیں، صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم بول رہا ہوں۔ دونوں بھی سچے، خدا بھی سچا، نبی بھی سچے، اور اگر کوئی ملے ہے تو پیر بھی سچا۔ تم نے وہ اشعار سنے ہوں گے، نبی میرا خدا میرا سانچا، نبی میرا سانچا، گرو بھی ملا تو سانچا مجھے۔ حضرت نے واضح کر کے بتایا
تو معلوم یہ ہوا تو میں جو بات آپ کے سامنے جو حدیث لایا یہ صحیح ہے یا نہیں، یقین آنا کیا نہیں. تو اب تم کو چاہیے کہ اب یہ مشغلے میں مرو کیا وہ خدا سے غافل ہو کے مرو، خدا کی یاد میں مرو. اب آپ کا اختیار، خدا سے غافل ہو کے مرو یا خدا کی یاد میں مرو. کس میں مرنا چاہتے ہو؟ غافلوں کی موت تو یہ ہے، یہاں جو غافل ہوگا حق تعالیٰ فرماتا ہے جو میری یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس کو اندھا اٹھاتے ہیں. میری یاد سے جو غافل ہوتا ہے ہم اس کو اندھا اٹھاتے ہیں. بندہ پوچھے گا اس دن حشر کے میدان میں، اے پروردگار مجھے کیوں تو اندھا اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھ رہا تھا، آنکھ تھی. حق تعالیٰ فرمائے گا تو مجھے بھول گیا میں تجھے بھول گیا. حق تعالیٰ کیا ہوا؟ تو مجھے بھول گیا وہاں، میں یہاں بھول گیا. تو کیا خدا کا بھولنا جہنم. کیا سمجھ رہے؟ سمجھ جائے بات. خدا کو آپ بھولنا جہنم، خدا کو بھولنا بھی جہنم. سمجھا؟ خدا کا بھول جانا بھی جہنم، خدا کو بھول جانا بھی جہنم. تمہارے ہاتھ میں ہے، جنت بنا لو یا جہنم. کیا تم خدا کو بھول جاؤ گے، خدا تم کو بھول جائے گا، تمہارا مقام جہنم جائے گا. تو معلوم ہوا تم خدا کو یاد کرو، خدا تمہاری یاد کرے گا، تمہارا مقام خدا کی جنت میں تمہارا مقام ہوگا، جنت ہو ساتھ. اب تم کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ حشر کے میدان میں سبھی خلقت کھڑی ہوگی، یا تو ذرا سطر کھولنے کو شرماتا ہے. یہاں لوگوں میں سطر کھولنے کو شرماتا ہے. لوگ کیا بولیں گے؟ ہماری حقیقت وہاں حشر میں کھلے گی، لوگ کیا بولیں گے کا خیال نہیں آتا ہے. سمجھا؟ حشر اس کو بولتے ہیں ہماری حقیقت کا کھل جانا. حشر اس کو بولتے ہیں ہماری حقیقت کا کھل جانا. سمجھ آگا؟ اور حشر اس کو بولتے ہیں خدا کی حقیقت کا کھل جانا. دونوں کی حقیقت واضح ہونے کو حشر کا میدان بولے. حشر کے میدان میں ہمارا بھی حشر ہو جائے گا، خدا کا بھی حشر ہو جائے گا، دونوں کا بھی حشر ہو جائے گا. سمجھ آگا؟ ہم بھی کھل کے آئیں گے اور وہ بھی کھل کے آئیں گے. سمجھا؟ دونوں کا حشر ہے وہاں. سمجھا؟ جبھی تو حشر ہوگا، نہیں تو انہوں چھپے ہوئے تو حشر کا کام ہے. تو معلوم ہوا یہاں بازار میں لوگوں میں سطر کھولنے کو شرماتا ہے، جب ہمارا پول کھل جائے گا تو کیا ہوگا؟ سنو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک آیت پڑھی، اللہ سریع الحساب، اللہ سریع الحساب. عائشہ صدیقہ رضی اللہ بہت خوش ہونے لگی، بہت خوش ہونے لگی. کہا عائشہ تو خوش ہوتی ہے، اس آیت پر تو خوش ہوتی ہے. کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ قربان، کیا اللہ تعالیٰ کتنا جلدی حساب لے رہا ہے، جلدی چھٹکارا ہے ہمارے، جلدی حساب ہے، جلدی. اے عائشہ، جلدی چھٹکارا نے سریع الحساب کے معنی جلدی حساب لینے کے نہیں، سریع الحساب کے معنی بال پہ کی کھال کھینچنے کے. اب سارو خطار ہونے لگی. کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ، حشر کے میدان میں سب بھرانا اٹھیں گے سوائے میرے سب بھرانا اٹھیں گے. سب سے پہلے میں خلعت پہنوں گا، سب بھرانا اٹھیں گے. اب کیا رونے لگی؟ اے اللہ کے رسول، کیا ہوگا ہمارا حال جب ہم بھرانا اٹھیں گے؟ رونا شروع کر دی. اے عائشہ، تجھے معلوم ہے حشر کا میدان وہ ہے، حشر کی ہولناکی وہ ہے، حشر کے واقعات وہ ہے. حشر کا حال یہ ہے کہ میں ننگا ہوں، تو ننگا ہے، میں برانا ہوں، تو برانا. تو کون ہے؟ میں کوئی کسی کو خیال نہیں ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی میں رہے گا. سمجھا؟ ہر شخص نفسی کون ہے سو معلوم نہیں اس کو، کہاں لے کے بیٹھی ہے. سمجھا؟ وہ نظارہ حشر کے میدان کا، وہ کیفیات حشر کے میدان کے، وہ کیفیات حشر کے میدان کے اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ خانے کعبہ میں رکھا وہ کیفیات، وہ حشر کے میدان کے احوالناکیوں کے کیفیات، وہ حشر کے میدان کے حالات
اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں رکھا، خانہ کعبہ میں رکھا. یہ حج کر کے پوچھو، جا رہے ہیں خانہ کعبہ کو، مطاف میں اترتے ہیں، مطاف میں اترتے ہیں، عورت بھی ہے مرد بھی ہے، جوان بھی ہے بوڑھے بھی ہے، مگر مطاف میں اترتے اس کا قلب جو ہے کبھی یہ عورت سمجھتا تو ضرور ہے مگر اس کا خیال تک بھی نہیں آتا. سمجھ آئی؟ مطاف کی وہ کیفیت ہے، مطاف کی وہ کیفیت ہے جب مطاف میں بندہ طواف کرنے کے لیے اتر جاتا ہے تو اس کے قلب میں انہیں عورت ہے، انہیں مرد ہے، انہیں گوری ہے، انہیں کالی ہے، شہوت کی بات ہی اس کے قلب میں نہیں آتی. حالانکہ ٹکرا کھاتے جاتا ہے، مست کرتے ایک کے اوپر ایک لپٹ لے کے جاتے ہیں اور ایک کے بعد وہ ایک کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ آتی نہیں مطاف میں ہٹے تو پھر پریشانی ہے، مطاف سے ہٹے نہیں. اب وہ بات نہیں تھی، مطاف سے ہٹے اس واسطے لوگ حرم میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے بازو کون کھڑا نہیں معلوم کہ نماز پڑھ لیا جاتا ہے. سمجھ آیا؟ یہ وہ مقام ہے بازو کون کھڑا، یہ صحیح ہے کھڑا ہے مگر وہ خیال نہیں آتا کون کھڑا ہے، ہمارے کیا کرنا کون کھڑا، میں تو مولا کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں. کیا بول رہا تھا آج تک انی وجہ تو وجیہ، کیا بولا تھا؟ متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفہ، میں آج تک بتا کعبے طرف کی شریف کی طرف میں منہ کرتا ہوں بول کے بول رہا تھا، آج کعبے کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفہ. کیا غمازی میں رہتا ہے، بازو میں رہتی ہے عورت، حسین عورت ہے، خوشبو بھی لگا کے ہے مگر خیال خلق کو نہیں آتا کہ اس طرح دیکھوں بھی. یہ چیپڑیاں سے جان دو سب کی نگاہیں اڑ جاتی. یہ وہ مقام، مگر وہ مقام ہے حرم کا، وہ مقام ہے مکے کا، وہ مقام ہے خانہ کعبہ کا، وہ مقام ہے طواف کا. خدا کی قسم وہاں نہ عورت کو خیال آتا ہے نہ مرد کو خیال آتا ہے. اگر حشر کا مقام کی اطلاع، حشر کے مقام کی کیفیت دیکھنا ہو حج کو جا کے دیکھو. اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ میں ہیں، آپ اللہ کی مدینہ طیبہ میں ہم یہ کیفیت ہی وہاں یہ کیفیت نہیں ہے، انہیں الگ ہونا پڑتا ہے. وہاں یہ کیفیت نہیں ہے، مدینہ طیبہ میں نہیں یہ کیفیت. آپ بولیں حضرت سرکار کے پاس سرکار خود اہتمام کرتے تھے اس لیے سرکار کے خاطر اللہ نے بھی اہتمام کر دیا. سرکار خود اہتمام کرتے تھے، سرکار اتنے شرمیلے تھے کوئی عورت آتی تو منہ چھپا لیتے. سرکار کے سر کا حیا دار کون ہو سکتا ہے؟ حیا کا پتلا آپ کو دیکھا، بولے نا حیا کا پتلا آپ کو دیکھ، کون ہو سکتا ہے اتنے حیا دار؟ کیا حیا بھی آپ کے نور کی جز ہے، حیا بھی آپ کے نور کی ایک جز ہے. سمجھ آئی بات؟ سرکار اعظم کے نور کی حیا بھی ایک جز ہے. سرکار حیا نہیں کرنا کیا مان؟ سمجھ جا. اس لیے بولا جاتا ہے، ذرا سنو، اس لیے بولا جاتا ہے لڑکیوں کو اس لیے بولا جاتا ہے شریعت کا لباس پہنو. عورتوں کو اس لیے بولا جاتا ہے شریعت کا لباس پہنو اور تم اپنے منہ پہ مکھنے پہ غیر سے بچاتے رہو تو کیا ہوگا؟ نور محمدی، جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت پہ آئے. اگرچہ کہ وہ عورت کالی ہو، پیلی ہو، نکٹی ہو، چپٹی ہو، سنت رسول کے لباس میں آتی ہے اس کے چہرے میں خود جمال محمد نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں حیا ہوتی ہے وہ جمال محمد کا ہونا ضروری ہے، بغیر جمال محمد کے حیا آتی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے بولتے ہیں ہم، ارے عورت جتنا تن بھر پہن کے رہے گی اتنی خوبصورت دکھتے رہے گی، جتنا انہیں کھل کے سامنے آئے گی اتنی جو ہے غلیظ دکھے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اپنا مکھڑا، اپنے جسم کا حصہ جو غیر مرد کو بتاتی ہے جہنم کی آگ میں جلے گا. ٹھیک ہے؟ وہ عورت جو ایسا لباس پہنتی ہے، لباس پہننے کے بعد بھی جسم کی اریانی برابر ہے. دیکھیں لباس پہننے کے باوجود بھی جسم کا سڈول پن نظر آتا ہے. لباس پہننے کے بعد جسم کا سڈول پن نظر آتا ہے. سمجھ آ گا؟ کہاں سمجھ آ گئی؟ جسم کا سڈول پن نظر آتا ہے.
اللہ، تو معلوم سطر کا چھپانا شریعت نے جہاں حکم دیا وہاں ساخت سطر کا چھپانا بھی شریعت نے حکم دیا. چھپکے پھیل رہے سمجھ رہے، یہ جھبے اتنے لمبے کیا سمجھ رہے، یہ اتنے لمبے جھبے کیوں پہن رہے سمجھ رہے، پاگلا ہے ہم کو شوق نہیں ہے کیوں پہنے سمجھ رہے. سطر کو بھی چھپاؤ، ساخت ہم جھکے تو ہماری پشت نہیں دکھتی تمہارے کو، ہمارے جو ہے سرین نہیں دکھتے تمہارے کو، تمہاری قمیص تو ایسی ہے تو جھکے پیچھے والے کی نماز غارت ہو جاتی ہے، پوری سرین دکھتا. کتنی حیت کی آپ کا سرین کیا حیت کا ہے وہ دکھتا. غلط تو نہیں بولو، نہیں صحیح ہے غلط ہے. تو جہاں شریعت نے سطر کو ڈھانکنے کا حکم دیا وہ ساخت سطر کو ڈھانکنے کا حکم دیا. سمجھا، مکروہ ہو جاتی ہے پیچھے والی کی نماز، تمہارے پیچھے نماز ہوا. یہ تو مرد کے لیے ہے، اب عورت کے لیے تو پوچھتے کیا ہو. لباس ایسا پہنتی ہے جسم کیا سائز کا نظر آتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ایسا لباس جو عورت پہنتی ہے اللہ تعالیٰ کل حشر میں اس کو، کل قیامت میں اس کو خشمگین آگ کا لباس پہنائے گا، وہ اس میں ہمیشہ جلتی رہی. پھر سرکار فرماتے ہیں وہ عورت جو مرد کی وضع کا لباس پہنے، وہ مرد جو عورت کی وضع کا لباس، دونوں کو جہنم. تو یہ کھلے بن جو پھر رہے ہیں یہ تو جہنم کی پٹیوں کو دیکھ رہے ہیں. جہنم کی عورتیں یہاں ہیں، یہ جہنم کے ہیں، ان کو دیکھتے بولو سرکار یہی بولے تم جنت کے لوگ ہو، جہنم کے لوگوں کو تمہارے کیا تعلق، ان کو دیکھ کے کیا مسکراتے سو تم. ان کو دیکھنا جہنم کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھنا جہنم کو دیکھنا ہے. ارے ان کو کیا دیکھتے رہے، جہنم ہی ہے وہ. سرکار بربادی ہوگا برباد. ہاں تم جنتی ہے کیا بھائی؟ تو میں تو ایمان لایا ہوں، اگر میرا ایمان سچا ہے تو بے شک میں جنتی ہوں، میں تو ایمان لایا ہوں. اب وہ چونکہ لباس دیکھو بھائی آثار بتا دیے سرکار، اب اس پر بحث کرنے کی سب کو جہنمی بول رہا، اپنے کو جنتی ہو رہا. کیوں نہیں بولوں گا بھائی، کیوں نہیں بولوں گا؟ سب کو جہنمی بولوں گا، کیوں نہیں بولوں گا؟ سرکار آثار بتا دیے. سمجھ آیا؟ یاد رکھو میری مائیں بہنوں، تن بھر لباس پہنو، فرشتے تم سے شرماتے ہیں. جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجلی تمہارے مکھڑوں پہ آتی ہے. سمجھ آیا؟ وہ عورت اپنے شریعت کا لباس ہٹا دیتی ہے، جمال کی تجلی ہٹ جاتی ہے. سمجھ آ گیا؟ اس لیے کہا گیا، ورنہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے بھی پابند کیا، رسول نے بھی پابند کیا. اب وہ تمہارا ہے. اب یہ مرد کھٹو جنگلی ٹٹو انہیں اپنی بیوی کو کٹ بلوز میں رکھنا چاہتا، اپن کیا کریں؟ انہیں جہنمی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ہم کیا کرنا؟ معلوم جو جس کے ساتھ رہتا اس کے ساتھ ہی حشر ہوگا، جو جس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ہی حشر ہوگا. آپ کس کے ساتھ؟ نماز پڑھے تو کیا ہوتا؟ نماز پڑھے تو کیا ہوتا؟ دیکھو تم نماز پڑھو، داڑھی رکھ لو، جبہ رکھ لو، ٹوپی رکھ لو، مسجد کے 5 وقت کے پابند ہو، مگر ایک ڈاکو کے ساتھ رہتے آپ. کیا خیال ہے؟ آپ جبہ پہنے، داڑھی رکھے، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ایک ڈاکو کا ساتھ یا قاتل کے ساتھ رہتے ہیں جس کو گورنمنٹ نے وارنٹ ایشو کر دیا ہے. اب آپ کا کیا حشر ہوگا؟ میں جو داڑھی نہیں جو باڑی دیکھتا لے جائے پہلے ڈالتا ہوں. چلیے پہلے صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ نماز ہمارے یہاں کہاں پہ جاتی؟ میں نماز کو پکارو، نماز کو آؤ بولو. وہ نمازی کیا؟ ارے نمازی جب تو نماز پڑھنا ہی تھا تو یہ چور قاتل کے پیچھے کہیں رہا ہے؟ تو ان کی ضرورت ہے جب نماز پڑھنا ہی تھا اپنی نماز کو غارت کر لیا. دنیا میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا، آخرت میں کیا مقام ہے اس نماز کا؟ دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے اس کا، دنیا کی حکومت میں کوئی مقام نہیں ہے اس کا. داڑھی ہے، جبہ ہے، سب ہے، ہڈیاں بیچ کے کھا جا رہا ہے. خبر کی ہڈیاں بیچ کے کھا جا رہا ہے. کھا جا رہا نہیں کھا جا رہا؟ تازہ واقعہ ہے نا تمہارے پاس کا؟ نہیں. خبر کی ہڈیاں بیچ لڑا بدلے گا، مردہ دفن کرتے ہڈیاں پار. داڑھی، جبہ، نماز، حج، خیرات، زکات، سب اللہ 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 ہڈیاں بیچنے کھا جا. گورنمنٹ پکڑی نہیں پکڑی؟ کیا
نہ اس کی نماز کام آئی، نہ حج کام آیا، نہ اس کے روزے کام آئے، نہ اس کی خیرات کام آئی. اس پکڑے نہیں پکڑے، وہ بات کی بات ہے، کچھ بھی ہو جاؤ، پکڑے نہیں پکڑے. اب بات کو کیا کر لیا، یہ دنیا دار کتے نفس کے پتلے، ان کو ہرس ہے، تیرے کو جیسی ہے ان کو بھی ویسی ہرس ہے، یہ پکڑے ہیں تجھے، تو اس واسطے بازو سے یوں ہاتھ ڈالا تو انہوں چھوڑ دیا. سمجھا؟ جب انہیں پکڑیں گے جن کو بیوی نہیں ہے، جب انہیں پکڑیں گے جن کو کھاتے نہیں، جو کھاتے نہیں، جو پیتے نہیں، جو ہے شہر ہے، نہ شہوت ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، ان کو کسی قسم کی کچھ نہیں، جب انہیں پکڑیں گے تو پیسے وہاں دیکھ کیا کریں، وہاں دیکھ کے کیا کریں، سفارش بھی کوئی کرنے والا نہیں ان کی، اس کو کوئی سفارش علامت قرآن نے بتایا، حدیث نے بتائی، یہ نافرمانوں کی علامت ہے، یہ ہے فرما بردار کی علامت ہے. اس کے بعد کیا بولنا چاہتے، جھگڑا رہے گا کیا؟ چور چور ہے نہیں لکھ لیتا پر گھٹتا ضرور ہے. یہ کیسا گھٹتا؟ چور چور بول کے نہیں رہا پر گھٹتا ضرور ہے، وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے بولا کیسا پکڑے میرے کو، کیا میرے پیشانی بھی لکھا ہوا چور ہوں ہے، بعد میں بولتا ہوں ہے کہ نہیں. چلو ذرا اندر آنے کے بعد بتاتا ہوں ہے کہ نہیں، خوب لا لیتا پورا ہے. سمجھا؟ اب وہی مقام آ رہا ہے ہمارا، منتقل ہونے کے بعد وہی مقام آ رہا ہے. اب یہاں سے چھوٹے تو سیدھا خبر میں اس کو کیا بولتے معلوم، لاک اپ، کہیں بھی نہیں جانا. پہلے چور کو، جرم کو، مجرم کو جب پکڑتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں، پہلے لاک اپ میں ڈالتے. سمجھ جا گا، لاک اپ بولتے ہیں اس کو. لاک اپ میں پولیس والے پولیس اسٹیشن میں کیا بولتے ہیں اس کو، پولیس اسٹیشن ڈالتے ہیں. کیا بولتے ہیں بھائی، ارے پولیس والے لے جائے پہلے دھونک لیتے نا یار، اس کو کیا بولتے، تو پہلے لاک اپ میں، بعد میں لے کے جا کے عدالت میں، اس کے بعد پھر جیل ہے. دنیا کا قانون معلوم ہے آپ کو، دنیا کی حکومت بھی ایسی کری ہے. کسی جرم کو، مجرم کو کسی جرم کے تحت اگر پکڑے پہلے لاک اپ میں، وہاں دھنک 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 کے پھر انصاف میں، حشر کے میدان میں، کورٹ میں سے فیصلہ ہو گیا، جہنم میں تو جیل میں. غلط بولا ایسی چیز مثال ویسی ہے اٹلا نے انہیں دی. اب ہمارے کو یہاں کر لیے سمجھ بچ کے نہیں، ایک دن آئے گا انہیں بنانے کا، نہیں السلام علیکم. سی آئی ڈی نے دکھتا نہیں، سی آئی ڈی نے دکھتا ہی نہیں، انہیں کسی کو نہیں دکھا، کسی کے باپ کو نہیں دکھا، مگر کسی کے باپ کو نہیں دکھا، مگر ہارون کو دکھا. سمجھ آ گا. اب انبیاء کو تو دوست ہی چھوتے ہیں، انبیاء کے تو دوست ہی چھوتے ہیں، ان کا کیا تعلق. ہارون کو دکھا، ہارون کا خزانہ مشہور ہے. موسیٰ علیہ السلام جا کے بولے اللہ کے واسطے کچھ دے، بھانجا ہی ہونا. موسیٰ علیہ السلام بھانجے جو اللہ کے واسطے کچھ دے رہے، دیکھو کتنا پیسہ ہے. کیا اللہ بھکاری ہے؟ اللہ کے پاس پیسہ ہے، بھکاری نہیں معلوم ہوتا ہے. پھر اس کی کیا پرستش کرنا، اس کو پیسے کیا ضرورت ہے؟ انہیں سب کو دینے والا انہیں میرے سے پوچھ رہا ہے، کیا تھا مارا، انہیں سب کو دینے والا بولتے ہیں، چھوٹ ہے پھر میرے پاس کہیں پوچھا، جاؤ فرصت نہیں ہو رہا. اب جب ہارون کو کی موت کا وقت آیا، جب ہارون کے موت کا وقت جب آیا تو اب بڑا محل بنایا. تو جب بھی بول دیے تھے موسیٰ صاحب کہ دیکھ ایک وقت آئیں گا، ایک فرشتہ آئیں گا، تیری روح کھینچ کے لے جائیں گا، تیرے کو موت واقع ہوگی. خیر میرے پاس فرشتہ بھی آ سکتا ہے، اچھی بات ہے. جاؤ ایسا محل بنایا، کوئی بھی اندر داخل نہیں ہونا، بہترین محل، با حفاظت سے اپنا محفوظ بنایا. اس کے اندر اپنی نشست گاہ بھی محفوظ کر لیا، بڑا محل بنا. اس کے اندر اپنے بیٹھنے کی نشست گاہ اچھی بنا لیا، وہ بھی بڑی محفوظ بنایا. وہاں پہرے دار، یہاں پہرے دار، سب جگہ پہرے دار کھڑا کر کے رکھا، 24 گھنٹے نوکری کرتے رہنا. اب انہیں سو رہا، بہترین محل میں آؤ، گدوں پر دولت بہت ہے، دولت بہت ہے. کئی 100 اونٹ تو اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھا لے کے پھرتے تھے. خزانے کا یہ عالم تھا، کئی 100 اونٹ اس کے کنجیاں اٹھا کے پھرتے تھے. سمجھ آیا؟ اتنا خزانہ تھا. تو اب کیا پیسہ تھا، مطلب اس سے سو رہا ہے.
اب آئے ملک الموت. کون ہے تو؟ کہا کہ میں تیری روح لینے کو اندر. کیسا آیا تو؟ میرے کو کون روک سکتا ہے؟ کیا میرے پہرے دار نہیں ہے؟ میرے کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. میرے کو کوئی روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو آیا کیسا اندر؟ ابھی گرفتار کراؤ. بلا بلا. کون گرفتار کرا؟ بلا. ارے برا چیخ چیخ چیخ. آواز ہی نہیں جاتی. کہاں سے جاتی ہے؟ موت کے منہ میں کھڑا ہوا ہے آواز آتی ہے. آواز کہاں جاتی؟ کیا موت سامنے آواز آتی ہے؟ وہ کیا اب دبا. ارے ٹھہر. ارے ٹھہر. ارے ابھی موسیٰ کو بلا تو ٹھہر. اب موسیٰ کی سن تو ٹھہر. موسیٰ کی نہ عیسیٰ کی. اب آپ کو عیسیٰ کی سن. محل کے ساتھ ہی اندر دفنا دیے. محل میں خزانے کے. سمجھ آئی بات؟ یہ وہ سی آئی ڈی ہے. سمجھے نہیں؟ یہ وہ سی آئی ڈی ہے ملک الموت. سمجھے نا؟ یہ وہ سی آئی ڈی ہے ملک الموت. سمجھا؟ اس کا ٹیلی فون نمبر بھی نہیں ہے مگر انہیں علامتیں تو ضرور دیتا ہے. وہ علامتوں کو دیکھ کے سمجھنا آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام ملک الموت سے دوستی کر لی. کہا کہ بھائی جب کبھی تم آؤ گے نا میرے پاس تو میرے کو اطلاع دے کے رہا. انہوں نبی اللہ ضرور اطلاع دوں گا. یہ کیا بات ہے آپ کو اطلاع؟ اب آئے ملک الموت. جھوپڑی میں ایک کھٹیا ہے کھٹیا ہے پڑے ہوئے ہیں. حیرت ہوئی ملک الموت کی. کہا کہ اے نبی اللہ سے بڑے بڑے محلات جو بنائے تم یہاں ہیں تیرے آنے کی جس کو اطلاع نہیں انہوں واحد ہیں. جب تیرے آنے کی اطلاع میرے کو ہے تو میں یہاں پڑا ہوا ہوں. مگر حیرت یہ ہے تم دوستی کا حق ادا نہیں کیا. اے ملک الموت تم نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا. اے نبی اللہ میں نے حق ادا کیا. کیسا ادا کرا بتاؤ؟ تم بولے تھے بول کے آؤں یار. میں پہلے سے بھیجا نا اپنے فرشتہ کو. کہاں ہے فرشتہ؟ تمہاری آنکھ کمزور ہو گئی, تمہارے بال سفید ہو گئے, تمہاری سماعت کم ہو گئی, ہاتھا پاواں کمزور ہو گئے, ہے نا. یہ سب کیا ہے نبی اللہ؟ یہ میرے فرشتہ دے, یہ میرے فرشتہ دے امبیسیڈر, یہی سے میرے امبیسیڈر ہے. تو یہ لوگ آئے تو سمجھنا میری موت آئی, ملک الموت آ رہی سمجھنا. یہ علامتیں ہیں. یہ تو مال وہاں جس کے بال سفید ہو رہے سمجھنا کہ ملک الموت آنے والا ہے. آنکھ کمزور ہے سمجھنا ملک الموت آنے والا ہے. دانتاں جھڑ جا رہے ہیں تو ملک الموت آنے والا ہے. ہاتھا پاواں گھبرا رہے ہیں تو ملک الموت آنے والا ہے. یہ علامتیں ہیں. نبی کو بتا دیے, تمہارے کو بتانے کیا ہوا ہے؟ سمجھ میں نا. تو یہ علامتیں ملک الموت آنے کی. سمجھ آ گا. اب وہ اتفاقی جو باتیں ہیں جس کو اتفاقی بولتے ہیں, ہم تو اتفاقی نہیں واقعی ہے. موت تو واقعی ہوتی ہے اتفاقی نہیں ہوتی. وہ جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہارٹ فیل ہو گیا, وہ کھٹ پٹ جو ہوتے ہیں وہ تو ضروری ہے. آج کل جو ہے نا, آج کل ہے نا کیا اسپیڈ پوسٹ کیا ہے, پھر اس کے بعد ٹرنک کال ہے نا, پھر اس کے بعد کیا ہے فیکس. اب یہ کہہ رہا پیچھے سے بات کر لے سکتے جا کے پھر آ جا سکتے. اور یہ کہہ رہا ہے نکال رہے ٹیسٹ کر رہا ہے, تھوڑی دور کو پریکٹس میں لا لیے. اب اس کو اور انڈوج کرنے والے ہیں. کسی سے بات کرنا ہے تو سیدھا وہاں جا کے بات کر لے کے پھر واپس آ جانا. دونوں سامنے آمنے سامنے کھڑے رہ کے بات کر لے پھر واپس. کتنے بھی دور رہیں گے پریکٹس چل رہی کیا. اب ایک پریکٹس تو ہو ہی گئی ہے. بات کرنے والا دونوں بھی دکھتے رہتے, بات کرتے رہے, دونوں دکھتے, ٹیلی فون پہ دونوں دکھتے, یہ بات ہوتی. فیکس تو بہت جلدی آتا. اب یہ تو اس سے بھی تیز کر رہے ہیں, اس سے بھی تیز کر رہے ہیں. بات کرنے کا تو فوراً جا کے ہاتھ پکڑ دیتا, بھائی میں آیا ہوں بات کرو, میں بات کرنے کے آیا تھا. پر وہ ٹھہر نہیں سکتا, پھر وہاں ریٹرن آ جانا پڑتا. وہ ایک ہے. تو اب وہ آیا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں اب یہ لوگوں کو تو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باہر جانے والوں کو ویزے کی ضرورت ہی ہے. میں آ گیا ہوں بھائی, کہاں لگا مطلب گھس کے کام کر لے کے چلے جاتا ہوں. اب یہ کیا ضرورت ہے. چور پہ مور ہر زمانے میں آیا ہے, چور پہ مور سمجھا. تو معلوم ہر زمانے میں لوگ کتنی جو ہے کوشش کر کے نئی نئی ایجاد کریں گے. چور بھی نئی نئی ایجاد کرتا سمجھا. پاسپورٹ بنا لے رہا, سکے بنا لے رہا, وہ بنا لے رہا, یہ بنا رہا, سرٹیفکیٹ بنا رہا, وہ بنا رہا, یہ بنا رہا. عربوں کو بھی کوئی پھیلا رہا جا کے
سمجھ آ گیا؟ بہر تو خیر میں بات یہ بول رہا تھا کہ جناب وہ ملک الموت ایسا ہے، ایسا سی اے ڈی ہے، کسی کے بولنے سے رکتا نہیں، سمجھا؟ سیدھا آ کے لے کے چلا، لا کے لاک اپ میں ڈالا، لاک اپ میں دونوں وہاں ٹھہرے ہوئے ہمیشہ، وہ ہے منکر نکیر، لاک اپ میں دونوں ٹھہرے ہوئے وہاں، جاتے ہی دونوں بیٹھ جاؤ بیٹھ، اب جا ہی نہیں سکتا، یہی بولا ہے کیا؟ کہاں سے آ رہے تو؟ کون پالا؟ ایک لادری، اب لادری پوچھ لیے، خالی نوٹ کر لیے اس کو، کچھ بھی لادری لادری نوٹ کر لے کے چلے گئے، لادری۔ اب دوسرا آیا، کیا منت؟ پہلے کیا کرے؟ خبر کو ٹائٹ کر دیں، پریس، اس کو بولتے استقبال، استقبال، خوش آمدید، سوسواگتم، سب سے پہلے جو ہے سوسواگتم، انٹروڈیوس، کیا بولتے ہو؟ خوش آمدید، ویلکم۔ جو خبر کرے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو لے جا کے دفنا دیں گے، سب سے پہلے خبر اس کی خوش آمدید جو کرتی ہے وہ زخت خبر ہوگی۔ سرکار دو عالم نے دونوں دستے مبارک کو، انگلیوں میں ڈال کے بتایا کہ خبر جب دبائے گی تو سیدھی اور دائیں پھسلیاں یوں ہو جائیں گی۔ اللہ محفظنا، اللہ محفظنا، اللہ محفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ سمجھ جائیں؟ صحابہ زاروں خطار رونے لگے، اے اللہ کے رسول کیسا ہوگا؟ سب پر ہوگا، سب پر زخت خبر ہے۔ مومن پر بھی؟ ہاں مومن کے لیے بھی ہے، مگر ایسا جیسا بچے کے سر میں درد ہوتا ہے، ماں کے گود میں روتا ہے تو اس کے سر کو دباتی ہے تو سو جاتا۔ مومن کے لیے کیا بول، کتنی علامتیں اتنی اچھی دیکھے گئے ہیں سرکار، خبر کی کیفیت پوری دیکھے گئے۔ مومن کو ضبط خبر کیسا ہوگا کہ وہ جیسا ماں کی گود میں بچہ سر کے درد سے چیخا مار رہا تھا، رو رہا تھا، ماں کیا کری اس کے سر کو ایسا دبانے لگی تو انہیں 2 ملیوں سے دبا دیے، سلانے کے لیے دباتی ہے یا تڑپانے کے لیے دباتی ہے، بھلیا اللہ سمجھ نہیں آپ۔ اسی لیے ایمان کی حفاظت کرو، اسی لیے ایمان کا مسئلہ ہے، وہاں سکہ ایمان کا چلتا ہے، یہ تو تمہارے کو یہ چھکے پنجے نکلتے ہیں، وہاں تو ایمان کا سکہ چلتا ہے، سمجھ نہیں بات۔ رائی برابر بھی ایمان ہے، خدا کی ختم خبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ، سمجھ نہیں آئی ہو، رائی برابر بھی ایمان ہے، خبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے۔ دیکھیے یہ ایمان والوں کی، اب یہ قیامت تک دباتے رہیں گی کہ چیزیں بچاؤ بچاؤ، مرتا نہ جیتا، بچاؤ بچاؤ، کون سنتا؟ وہ عالم میں منتقل ہو گیا ہے بابا، کون سنتا؟ اب جیسا تمہاری بیویاں گھر میں چھوڑ کے آئے، اب وہاں تمہاری بیوی کو دھونا کرا کوئی لکڑی لے کے، بچاؤ، کون سن؟ یہ دنیا میں وہ گھر سے یہ گھر میں نہیں سن رہا، یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں کون سنتا رہے؟ ایک عالم سے دوسرا، ارے بھائی تمہارا گھر یہیں بازو میں ہوگا نا، اگر فرض کرو تمہاری بیوی تڑپ رہی ہوگی یا کوئی مار رہا ہوگا، یا نہیں تو خود پیٹ کے درد سے رو رہی ہوگی، بچاؤ بچاؤ، سانپ کاٹ گیا ہوگا، بچاؤ بچاؤ، ہوں گیا خوشی سے بیٹھے میں تو پکاری نہیں سنے، کہا سنے آئے تو نا، یہ بازو کے گھر کا نہیں سنے آ رہا ہے، یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا، تو وہاں کی کیفیت یہاں کیسا سنی آتی رہی؟ سمجھ آگا؟ یہ ایک عالم سے ایک عالم میں منتقل ہو گیا ہے، سمجھ گئی بات؟ یہ عالم سے وہ عالم، اوہو، ساری کائنات 3 عوالم میں ہے، سمجھ آگا؟ ساری کائنات الفوق العرش تحت الثری، سارے کائنات 3 عوالم میں ہے، سمجھ آ گیا؟ افلاطون خواہ سیر نہیں کر سکتا اس، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام اولیاء یہ سب سیر کرتے رہتے اس عالم سے۔ کہا ارے آؤ میں بتا دیتا ہوں، اگر تجھے عالم برزخ کی سیر کرنا ہے، موتو قبل ان تموتو، کیا عالم برزخ کی کیفیت تو لینا ہے، اس عالم میں تو سیر کرنا چاہتا ہے، ارے بتا دو موتو قبل ان تموتو، واہ واہ، یہ فن ہے،
یہ سیکھنا پڑتا ہے کیسے میں اپنی خبر کی خبر لاؤں، میں کس مقام پر دفن ہوں گا، میرے مقام پر دفن ہوں گا تو وہاں عذاب ہے یا ثواب ہے، میرے مقام کی نشاندہی کیسے ہوگی، میں برزخ میں کہاں ٹھہروں گا، پوری کیفیت موتو قبلن تموتو بھی مل جاتی ہے اس کی. انہوں راکیٹا لے کو، وہ بما لگا کو، راکیٹا لے کو، دھماکے کر کو، یہاں سے نکلو خلا میں جا کو، وہاں کو تو بجلی مٹی پتہ لاتے. ہم تو اپنی خبر کی خبر لے کے آ جاتے ہیں. یہ محمد اللہ کا صدقہ ہے. سمجھ جائے گا. ارے یہ ہے کیا، ارے داؤ دیوان کچھ معلوم ہی نہیں. جس گاؤں کو جا رہے ہیں پہلے وہ گاؤں کا نام معلوم کرو، پھر وہ گاؤں کا کام معلوم کرو، پھر وہ گاؤں کے حالات معلوم کرو، پھر وہ گاؤں کا موسم معلوم کرو، پھر وہاں بچنے کا موقف کیا ہونا، بچنے کا کیا طریقہ ہے وہ سب تیار کر کے جانا. ٹھیک ہے. وہاں سردی ہوتی ہوں گی، آپ کے باریک کپڑے بل بل کے پہن لے کے جا رہے ہیں، عقل کو بڑھ جاتے. وہاں گرمی ہو رہی ہوں گی، سمجھ جائے نا، آپ جو ہے موٹے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، چرکے لگ جائیں گے. موسم کو دریافت کر کے کپڑے رکھ لیتے ہیں. کھانے کی غذا، کھانے کی یہاں کی غذا الگ ہے، وہاں کی غذا الگ ہے، یہاں کی غذا الگ ہے، وہاں کی غذا الگ ہے. سمجھے نہیں، پیخانے لگ جائیں گے. سمجھ آئی بات. اس واسطے سرکار دو نے فرمایا وہ مقام کا علم لو، وہ مقام کی کیفیت لو، وہ خبر کی تم خبر رکھو. جس نے خبر کو یاد کیا 25 مرتبہ اس کے اوپر دوزخ کی آنچ حرام. اتنا آسان کر دیا. راکٹ کی کیا ضرورت ہے، یہاں چھٹ بول کے چلے جاتے، اپنی خبر کو اپن جانا ہے، ٹائم ہی نہیں خبر کو جانا ہے. سمجھ جائے گا. تو خیر بولتے ہوئے ادھر آیا. بات بولنی یہ ہے یہ سی ڈی پکڑتے ہی سیدھا لے کے جا کے وہ لاک اپ والوں کو دے دیا. انہوں نے لاک اپ میں ڈال کے اٹھا کے پوچھ لیے، ہتکڑیا ڈال کے دروازہ بند کر کے لادری بولا چلے گیا. اب دوسرے آتے، وہ تفتیش کے لیے دوسرے آتے ہیں. کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، بے نمازی جب مر جاتا ہے خبر میں ایک فرشتہ متعین کیا جاتا ہے، اس کا نام اجزا ہے. یہ اجزا نہیں، یہ سانپ والا اجزا نہیں، اس کا نام اجزا ہے. سرکار نے اس کی حیت بتائی، وہ سب حدیث میں ہے. سرکار نے اس کی حیت بتائی. زمین میں اس کے پیر گڑے ہوئے ہوں گے، اس کے بال آسمانوں میں ہوں گے، اس کے کندھے پر گرز ہوگا، اس کے آنکھ اندھے، اس کے کان بہرے، اور منہ سے آگ نکلتی ہے. مرنے والے کو دونوں پیروں کے بیچ میں رکھ لیتا ہے. اس کے ناخن کدال کے مانند ہوں گے. یہ گرز مارا 60 اونٹ زمین میں دھسے گا، پھر کدال سے اٹھائے گا، پھر اوپر رکھ لے گا، پھر مارے گا. کب تک؟ قیامت تک. سمجھ آئی؟ قیامت تک. ارے میری ماں ذرا سن، نمازیں چھوڑ کے کدھر جا رہی ہے؟ سمجھ آئی بات؟ کدھر چل رہے ہیں؟ حماقت کر رہے ہیں. اگر تم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، آئیے، ہمارے کیا کرنا ہے. سمجھ، اس کو برداشت کر سکتے ہیں. مگر اللہ کے رسول نے تو فرما دیا. کیا فرما؟ ایک گرز مارے 7 اونٹ زمین میں، 60 اونٹے لوپٹ کو پوتو. سمجھ آیا؟ پھر اٹھانے ہیں، پھر ماریں گے. اب سرکار فرماتے ہیں اس کو فقط اذان کی، دنیا کی اذان کی آواز سنے. دنیا میں جو اذان ہوتی نہیں، وہ اذان کی آواز سنے آتی ہے. دنیا میں جو اذان ہوتی ہے وہ آواز سنے آئیں گی اس کو. جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، گرز رکھ لے کے خاموش کھڑ جاتا. مجھے بتا، یہ ہمیشہ اذان ہوئی تو اچھا تھا. جب ہو رہی تھی تو کہاں گیا تھا؟ جب ہوتی تھی تب تو کہاں گیا تھا؟ اب بول رہا ہے وہاں ہمیشہ ہوتی تو اچھا. اے موزنو ہمیشہ اذان دیتے رہو، اے موزنو ہمیشہ. تیری آواز ہی نہیں آتی. مگر انہیں دیکھیں گا، ہر مؤذن کو دیکھیں گا، ہر اذان دینے والے کو دیکھیں گا، وہاں سے دیکھیں گا. وہ عالم ایسا ہے، یہ عالم پورا دکھتا ہے. عالم بھی ایسا ہے، وہ عالم بھی پورا دکھتا ہے، مگر دیکھنے کی آنکھ نہیں ہے. وہ بند ہے تمہاری آنکھ کھلتی ہے. سمجھا؟ تم الٹا سمجھ رہے، یہاں کھلی آنکھ بند کر کے جانا. نہیں، آنکھ یہاں بند ہے، وہاں کھلے گی آنکھ. دیکھے گا تو جب مؤذن کو کیا مؤذن آتا ہے بولے گا ہمیشہ دیتے رہے بھائی، دیتے رہے. یہ کہاں کا پیڑا ہے دیکھو، دیتے رہے. انہیں کہاں دے گا؟
انہیں گنے چنے الفاظ ہے اللہ اکبر ختم کر دیتا ہوگا. اب انہیں بولا فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا, فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا, فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا, فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا. کب تک؟ زہر تک. زہر کی ادا ہوتے پھر اٹھا دو, پھر کندھے پہ رکھو, ارے بھائی اذان دیتے رہو دیتے رہو. تو یہ مسجد کی اذانیں قبرستان کے مردے خوش ہوتے ہیں عذاب سے. اذان کے اتنے ٹائم تک ان کو عذاب قبر سے روک دیا جاتا ہے. کیا دربار ہے, کیا دربار ہے, کیسی حکومت ہے اللہ کی, کیسا حاکم ہے, کیسا مہربان ہے. گناہ گاروں کو بھی جو ہے وہ اتنی دیر تک جو دنیا میں عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں اتنی دیر تک جو ہے ان کو عذاب نہیں دیتے. کیا بات ہے صاحب, کیا بات ہے. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی, سمجھ میں آؤ. تو بے نمازی کو یہ سزا دیتے رہے گا کب تک؟ قیامت تک. اب جب قیامت ہوگی خبروں سے اٹھائے جائیں گے, ایک خبر سے 30 40 50 مردے اٹھیں گے, ایک ایک خبر سے 30 40 کا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر 30 40 مردے تو پھر اس کا عذاب؟ جس کی خبر اس کو ہے, ایک کی خبر ایک کو نہیں ہے. 30 40 50 مردے دفن ہوں گے, جس کی خبر اس کو ہے, ایک کی خبر ایک کو نہیں, جوتے کھاتے رہیں گے. یہ کیسا سرکار؟ کیا تم کمرے میں سو گئے تھے نہیں؟ ہاں. بیوی بھی تھی تمہاری؟ ہاں. تمہاری بہن بھی تھے, بھائی بھی تھا؟ ہاں. بچے بھی تھے, کچھ افراد خاندان تھے؟ ہاں. کمرے میں خوبل ڈال کے دروازہ لگا کے سو گئے؟ ہاں. سو کے کہاں کہاں گئے؟ ایک جنا بمبئی کو گیا, ایک جنا پونا کو گیا, انہیں مدراس کو گئی, انہیں کیرلا کو گیا, انہیں کلکتے کو گیا, انہیں وہاں گیا. ایک جنا مردوں کے پاس بھی گیا. صبح اٹھ کے بولے دادا آئے تھے خواب میں, پوترا بول رہا دادا آئے تھے, اب خواب میں آئے تھے دادا, وہ میرے کو لڈو لا کے دے رہے. مردے کے پاس گیا, وہ خبرستان کو گیا. انہیں بولے نہیں جی میں شادی کر رہی تھی وہاں, ایسی شادی, کیا اچھا دولہا تھا میرا, وہ ماں تھی شادی کری وہاں. اب انہیں بولا کئی کو اٹھائی کم وقت, کیا ہوا؟ ارے کیا خزانہ مجھے ملا تھا معلوم ہے, میں سمیٹا کئی اٹھائے گا ملتا ٹھہر سو دے. ارے وہ آتا جی وہ ہاتھ کو, وہ خزانہ لوٹ رہا تھا. ایک جگہ جوتے کھا رہا ہے, پہاڑ پہ سے گرا, بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ارے کیا ہوا ہے؟ کیا رات کو سونے پھٹا چیخ مارا. ارے کیا ہوا, کیا ہوا بول رہے, کیا ہوش سوکھ گئے, دل مال پانی پانی پانی. کیا ہوا؟ میری ٹانگ ٹوٹ گئی. ارے کہاں ٹوٹی رہی ہے؟ ہاں وہ ایک خواب تھا, خیال تھا. ایک ہی کمرے میں ہو رہا ہے یہ سب, ایک ہی کمرے میں ہو رہا ہے یہ سب, ایک ہی خبر میں یہ سب ہے, ایک ہی خبر ایک کو نہیں ہے. انہیں کیا ہے؟ انہیں کہا جب یہاں کا یہ عالم ہے تو خبر کا کیا عالم ہوگا؟ جب یہاں کا یہ عالم ہے ایک ہی کمرے میں, ہر ایک اپنے طرف ہے, ایک ہی کمرے میں ہے نا. 8 10 جتنے بھی سو رہے ایک ہی کمرے میں. اب یہ حال میں اتنے سو رہے, بولو قسم کھا کے اس واسطے تم نہیں بولتے, تمہارے کو تھکا کے مردہ کر دیے, تمہارے کو تھکا کے مردہ. پہلے تو ایسے اٹھنے نہیں دینا, گھٹنے جواب دے رہے ہیں, کمر ٹینگ ہو رہی ہے, کندھے سے درد ہو رہی. کیا ہے حضرت, مارتے تو بھی اچھا تھا, ایک دوبارہ مار کے چھوڑ دیا تو اچھا تھا. کیا ویسے مارتے بھی نہیں, کیا چھوڑتے بھی نہیں, کیا کہیں کیا بولے, کیا سمجھ رہے, کتنے بدماش رہے. ہاں کتنا کوس رہے, تم کوس لو کیا بھی کر لو, اپن تو دھوبی کے بیٹے ہیں, بس تم کوس لو کیا بھی کر لو, ہم تو دھوبی کے بیٹے ہیں, پھٹنے والے کی پھٹی, دھوبی کے بیٹے چاند, بس. وہ تیری کبھی تھوڑی لوگ آپ نے کیا کرنا ہے. اب آئے کہیں کو, آپ آئے گھاٹ پہ اس واسطے چاہے کپڑے دھو لینے کے واسطے, کپڑے دھوتا ہوں, جتنا میں آلہ رہا اتنا مارتے رہوں, پریشانی. بہرحال سمجھو دوستو, اب تم کو خواب نہیں ہے تمہارے کو, تم خواب میں ہے, تم خواب میں نہیں ہے, تم خواب میں نہیں ہوش میں سے کب چھوٹنے کی صبح ہو گئی. اب ذکر کو اٹھنا کرتے, اب ذکر کیا 3 بجتے پھر اٹھا دیے, 4 بجتے اٹھا دیے. اب کیا کرتے, ایک جگہ وہاں جا کے سو جا رہا ہے, ایک جگہ وہاں جا کے سو جا رہا ہے, ایک جگہ وہیں کھڑے ہو گیا, ایک جگہ وہاں بیٹھ گیا, ایک جگہ وہاں بیٹھا. گنے چنے نہیں گئے تو کیسا آگے سو معلوم ہے, تو کتنے چوری کرے سو, کیا کیا چوری کرے سو, تم نے سب معلوم ہے. نہیں کرے, چوری کرے نہیں, وقت چوری کرے, یہاں اٹھائے تو وہاں جا کے سو گئے, وہاں جا کے سو گئے, صبح کو نماز پڑھ دے برابر ہے. پیر صاحب سمجھنا, میں تو ذکر میں بھی ہوں نماز میں ہوں, سو معلوم. پیر کو کیا بتاتے رہے, پیر اللہ کو بتا, پیر کو کیا بتاتا, پیر کو تو اندھا ہے, انہیں کیا دیکھے گا, انہیں تو اندھا ہے بابا, انہیں کیا دیکھے گا دیوانے, اللہ دیکھ رہا ہے, کہاں لے کے بڑا کیا سمجھ آئے نا. انہیں اس دن پوچھیں گا
انہیں محفل سجا کے بیٹھا ہے، تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، تمہارے ساتھ سو رہا ہے، تمہارے ساتھ کھا رہا ہے، تمہارے ساتھ ذکر کر کے بتلا رہا ہے تمہاری پریکٹس کا، جو اس کا مردہ نکل رہا ہے. جب انہیں علم دین حاصل کر رہا تھا تو ایسی تھا، سمجھ گئے یار. جب انہیں علم دین حاصل کر رہا تھا نا پیر کے پاس، ایسی تھا. اب علم دین دے رہا تو یہی ہے، نہ مارے چین نہ مرائے چین. دیکھو اب ہمارا حالت دیکھیے. ارے اب تو سکون ملنا، ہم نے بہت سلوک کیا، ہم نے شیخ کی صحبت میں ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. اب کیا ہے؟ اب بیٹھ کے ہمیں پاؤں دباؤ. اب ہم نہیں کریں گے. گیا گلشن سے سلام علیکم. نہیں، جسے سبق یاد ہے اس کو چھٹی نہ ملی، اس کو سبق یاد ہے اس کو چھٹی نہ ملی. جب لیتے وقت بھی یہی تھا تو اب دیتے وقت بھی وہی سے بیٹا تمہارا. دیکھیے ہم بھی ایک ایسی قسمت لائے ہیں کیا لیتے لیتے بھی مرو، دیتے دیتے بھی مرو. اب یہ چورا کب دینا سرکار کا ساتھ، یہ چورا کب دینا. اولاد ساتھ نہیں دی تو انہوں دیتے ہیں. کب اٹھاتے تھے، کہاں بٹھاتے تھے، بیٹھ کے پھر ذکر کرتے، کب حضرت کیسا کرتے تھے، ہم کیسا کرتے تھے. کیا وہ زمانہ الگ تھا. یہ چورا بھاگ گئے پھوٹے حیبت کو بھاگا، پھر آگے نہیں سرکار. اب وہ پاوا پڑے تو جنہوں بخش گئے، انہوں بخش نہیں، ان کو نہیں بخشتے اللہ میاں، کیونکہ میرے ولی کے پیر کو ہاتھ لگایا. اب یہ ہاتھ کو کیسا جلاؤں جہنم میں نہیں، میرے ولی کے پیر کو ہاتھ لگایا، اب یہ ہاتھ جہنم میں کیسا جلاؤں بول کے ہے تو کیا ہی نہیں، نہ بچ نہیں سکتے. وہ قسمت ہے. پیر کچھ ہوا نہیں تو ماڈی کا گھر کو گیا، پیر کچھ ہوا، سمجھے نہیں. وہ قسمت ہے. وہ پوٹلی لگ رہے بیٹا اپنا سیکھ. کیونکہ واقعہ ایسا ہے حشر کے میدان میں آما لما سب گناہوں سے بھرا ہے. ارے کیا رے کیا سب پاپا میچا پنیم ایک بھی نہیں مالا ಭಗವಂತ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನ ಅಂತ ಪಾಪ ಪಾಪಾತ್ ಕೊಡುನು ನೇಮ್ ಪಾಪಾತ್ ಕೊಡುನು کیا. تو اب ارے اچھا ادھر تو کوئی میرے ولی کی صحبت میں رہا، ارے پاوا پڑتے چلا نا جی میں جا والا میرے ولی کی صحبت میں بغا دیا. وہ حساب رکھ لو، وہ خاک سینے پہ لکھ کے رکھ لو، موریشا کی خاک بوسی کیا ہو، خدا کی قسم بخش گیا. کیا تو میں وہ بولو جس وقت لے رہا تھا یہ ہنس رہے تھے. یہ لوگ میں اس سے مذاق کرتا ہوں بول کے بولو میرا پیر ہے، بڑا پیر بھائی ہے بھائی، اس سے مذاق کیسا کرنا، میرے سے بڑا ہے، سینئر موسٹ. کیا سینئر میرے سے بڑا ہے؟ نہیں، سابقون اولون میں سے، سابقون اولون میں سے میں پیچھے. ایک گھنٹے کے لیے بھی ایک صحابی رسول پہلے اسلام قبول کیے، سابقون اولون، ان کا مرتبہ بڑا ہی ہے، سمجھ جائے گا. تو بعض غلام جو ہے مرتبہ میں بڑے اللہ صحابہ سے بڑے آگے بڑھ گئے. کوئی واقعہ بول رہے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، کیا مرتبہ تھا، بڑے بڑے صحابہ مقام کو نہیں پہنچ سکتے. سرکار نے بشارت دے کے کہا بلال میرے سے پہلے جنت میں تم کیسا، میں کیسا جا سکتا، کیا عمل کرتے ہیں سید، اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو. سرکار جب سے آپ نے مجھے اذان متعین کیا میرا ایک عمل یہ ہے میں پہلے وضو بناتا ہوں اور تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں اذان دیتا ہوں. ہاں یہ عمل ہی تجھے جو ہے میرے سے پہلے آخا آپ سے پہلے کیسا ہے؟ نہیں میں اونٹ پر سوار تھا، تو نکیل پکڑ کے چل رہا تھا، پھر وہ غلام کا غلامی تھا ہمارے سامنے تھا. نہیں تو میں سابق الاولین میں بابا انہوں پہلے بھاگ کے آگے پکڑ لیتے، میں کہاں پیچھے رہ کے میں بعد میں جا کے پکڑوں گا. مگر وہاں نوری شاہ ملنا نا انہوں کدھر رہتے اللہ اگر ملا جیسا یہاں ملا وہاں بھی ملا دیے تو بس ملاتے جاتے تو نہیں، وہاں ملے بول کے جہاں ملے نہیں تو کہیں کو ملتے، وہاں پہلے ملے بول کے یہاں ملے. یہ سب جتنے ہیں وہاں ملے ہوئے تھے یہاں ملے، وہاں نہیں ملے تو یہاں نہیں ملتے تھے. پہلے پکچر میں وہاں پہلے ملے تھے، اب ریلیز میں یہاں بھی ملے. نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ انگریزی بولنے نہیں آتا بھائی میرے کو. پکچر میں پہلے شوٹنگ میں جو ہے پہلے ملے تھے، اب ریلیز میں یہاں ملے. کیسا پکچر میں سے نکل جائیں گے کیسا؟ ایسی ہے. انگریزی صحیح بولا، انگریزی صحیح بولا. شوٹنگ جب سینما کا شوٹنگ ہوتی تھی سب وہاں شوٹنگ میں تھے،
اب جب شوٹنگ ہونے کے بعد ریل بن کے اب جب ریلے ہو رہا ہے پکچر جب ریلے ہو رہا ہے تو شوٹنگ جو ہے تو وہ برابر ہے. شوٹنگ پہلے سے تھی اب سیٹنگ میں دیکھ لو یہاں برابر ہے. کیا جو وہاں ملے تھے روحیں ایک دوسرے کی وہ روحیں یہاں ملے گی کیا؟ قسمت سے ہم کو معلوم ہی نہیں تھا ہم بھی نوری شاہ سے ملے تھے. کیا نہیں ہم بھی نوری شاہ سے ملے تھے قسمت میں وہاں کیا ہے نا قسمت وہاں ملے تھے وہی ہم کو یہاں شوٹنگ میں ہم بھی تھے ان کے ساتھ یہاں بھی آ گئے. صحیح ہے بات صحیح ہے نا.